السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ لو جی، بلی آ گئی ہے تھیلے سے باہر۔ میں نے کل کہا تھا کہ عمران خان صاحب 13-14 ماہ میں 15 ماہ میں واپسی کا چورن کیوں بیچ رہے ہیں؟ اب رپورٹس جو اندر سے آ رہی ہیں تو ان میں سے جو ایک پوائنٹ تھا میرا کہ سسٹم کو دھمکا رہے ہیں عمران خان صاحب، خوفزدہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس پر اب باتیں سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں۔ جے آئی ٹی میں گئے تھے کل عمران خان صاحب، اور جے آئی ٹی سے نکلنے کے بعد 9 مئی کے واقعات نکلنے کے بعد خان صاحب نے ایک ولاگ پھڑکا دیا تھا رات کو 9:45 بجے کے بعد۔ اس میں انہوں نے کافی ساری چیزیں بتائی تھیں، لیکن اب جو اندر سے خبر آ رہی ہے وہ میرے اس تجزیے کی یا میری وہ جو انفارمیشن تھی اس کی تصدیق اور تائید کر رہی ہیں کہ خان صاحب ایک تو اپنے لوگوں کو جوڑے رکھنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جی میں واپس آ رہا ہوں تاکہ لوگ چھوڑ کر نہ جائیں، جو چھوڑ کر جائیں گے وہ عمران خان صاحب کے نشانے پر ہوں گے، اور دوسرا یہ کہ میں واپس آ کر سب سے حساب لوں گا، میں واپس آ رہا ہوں، تاکہ جو سسٹم ہے، انتظامیہ ہے، پولیس ہے، وہ عمران خان کے خلاف کوئی ایکشن نہ لے۔ اس وقت بھی عمران خان صاحب کے اگینسٹ ہر ادارہ کوئی ایکشن لینے سے پہلے 100 بار سوچ رہا ہے، ڈر رہا ہے۔ اب جو خبر آئی ہے وہ بڑی ہوشربا ہے۔ عموماً ٹرکوں پر طرح طرح کے جملے لکھے ہوتے ہیں، مطلب وقت نے ایک بار پھر مجھے فلاں بنا دیا، اس ٹائپ کی چیز ہوتی ہے نا۔ تو عمران خان صاحب سیاستدان بننے چلے تھے، لیکن عدالتوں نے ان کو ڈان بنا دیا ہے، دھمکا رہے ہیں اس سسٹم کو، اور ان کو بلایا جاتا ہے تحقیقات اور تفتیش کے لیے۔ اول تو نہیں جاتے، جب جاتے ہیں تو اندر سے یوں کہہ کے آتے ہیں کہ جی میں واپس آ رہا ہوں، یاد رکھنا میں واپس آ رہا ہوں۔ وہ آپ کو یاد ہے نا عمران خان صاحب کا یہ سٹائل؟ جب وزیر اعظم تھے تو انہوں نے جلسے میں کھڑے ہو کر تقریر کی تھی نواز شریف اور آصف زرداری کو یوں کر کے کہ میں دیکھ لوں گا تمہیں۔ تو وہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اب براہ راست کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ کل جے آئی ٹی میں پیشی تھی 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے۔ پیشی پر عمران خان صاحب نے جو اپنا ولاگ تھا اس پر کچھ باتیں کی تھیں، وہ میں نے آج صبح کے ولاگ میں گزارش رکھی، لیکن اس کے علاوہ کافی ساری چیزیں ہیں جو میں اس ولاگ میں رکھوں گا، وہ والی چیزیں بھی ساتھ ساتھ۔ لیکن اب جو رپورٹ میڈیا کر رہا ہے وہ بڑی خطرناک ہے۔ ان سے سوال کیا گیا، وہ وہاں سیاسی تقریر کرنے بیٹھ گئے جے آئی ٹی میں۔ ان سے پوچھا گیا کہ جی ہم آپ سے قانونی نکات پر سوال کر رہے ہیں، واقعات کے متعلق سوال کر رہے ہیں، لہٰذا ان کا آپ اس طرح جواب دیجئے۔ تو اس پر وہ دھمکانے بیٹھ گئے لوگ، وہاں پر جو افسران تھے جے آئی ٹی میں بیٹھے ہوئے۔ جو میں نے گزارش کی تھی کہ جو 15 ماہ بعد واپسی کا چورن ہے یہ اسی لیے بیچا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے عمران خان صاحب سسٹم کو پراپر خوف زدہ کرتے رہے، حملے کیے عمران خان صاحب نے سسٹم کے اوپر، اور ظاہر ہے عمران خان، اور وہ کسی اور جگہ پر حملے کرے نہ کرے، عدالتوں کے اوپر حملے کیے ہیں۔ کور کمانڈر ہاؤس یا یہ جو جی ایچ کیو، یہ تو بعد کی بات ہے۔ میرے نزدیک کور کمانڈر ہاؤس سے بڑا حملہ 14 مارچ کا تھا، 15 مارچ کا تھا، جس دن عمران خان صاحب کو ایڈیشنل سیشن کورٹ کے ناقابل ضمانت وارنٹ پر پولیس گرفتار کرنے آ رہی تھی، اور عمران خان صاحب نے نو گو ایریا بنا دیا تھا، جتھے کھڑے کر دیے تھے۔ لاہور جیسے شہر میں پیٹرول بم چلے تھے، ڈنڈا چلا تھا پولیس کے اوپر گلیل چلی تھی، پولیس کے اوپر گولی چلی تھی، پولیس کی گاڑیاں جلا کر نہر میں پھینک دی گئی تھی، ریاست کی رٹ کو پراپر روندا گیا تھا، عدالت کے اوپر حملہ ہوا تھا۔ اس کے بعد 18 مارچ کو بھی عمران خان صاحب نے یہ کیا، تو لہذا سسٹم عمران خان صاحب کے خوف میں مبتلا ہو چکا ہوا تھا۔ اب جب آہستہ آہستہ سسٹم سے عمران خان صاحب کا خوف اترنا شروع ہوا تو عمران خان صاحب نے اندر بیٹھ کر، جے آئی ٹی کے اندر بیٹھ کر کہا کہ میں دوبارہ آ رہا ہوں، یاد رکھنا میں آ رہا ہوں، میں دیکھو تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ یہ وہی عمران خان صاحب ہیں جو کہتے ہیں جی میری 27 سال کی سیاست، کل کے ولاگ میں یہی بات انہوں نے کی کہ جی میں نے عدالت میں کھڑے ہو کر کہا، چیف جسٹس نے جب کہا کہ جی آپ کے لوگوں نے یہ کیا ہے، آپ مذمت کریں 9 مئی کے واقعات کی، جب سپریم کورٹ نے عمران خان صاحب کو نیب کی کسٹڈی سے بلوا لیا تھا، تو کہتے چیف جسٹس صاحب نے مجھے جب یہ کہا کہ میں مذمت کروں تو میں نے ان کو کہا جی میری 27 سال کی سیاست پرامن سیاست ہے، 27 سال کی سیاست پرامن سیاست۔ تقریریں اٹھا کر دیکھ لیں کہ عمران خان صاحب نے لوگوں کو قانون ہاتھ میں لینے کے لیے تیار کیا ہوا ہے۔ 2014 کے دھرنے میں OIG میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے پھانسی لگاؤں گا، DPO میں تمہیں پھینٹی لگاؤں گا، فلاں، مطلب
اور پھر یہ کہ جی حوالہ ہنڈی سے پیسے بھیجیں، بل جلائیں. لوگوں کو ریاست کے خلاف بغاوت کے لیے عمران خان نے تیار کیا ہوا تھا، تو کسی نہ کسی شکل میں ٹریگر ہونا تھا، ہو گیا 9 مئی کو. لیکن اب 9 مئی کے واقعات میں میں آج ایک اور آپ کے سامنے پریڈکشن کرنے جا رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جب تک مقدمات کو قانونی انداز سے نہیں لڑیں گے، خان صاحب سزاؤں سے نہیں بچ سکتے. تقریر عدالت کے دلائل کا متبادل نہیں ہو سکتی، بالکل اس طرح جس طرح تحریک عدم اعتماد کا متبادل جلسے نہیں تھے. لائٹ نہیں ہے، معذرت کے ساتھ گرمی بہت ہے، لاہور میں بارش ہوئی ہلکی سی اور اس کے بعد پھر بتی چلی گئی، لائٹ نہیں ہے اور پھر حبس ہے. تو بہرحال تو ایسے نہیں چل رہا نا. باقی وہ لوگ کہیں گے لائٹ نہیں ہے تو جو روشنیاں، یہ چانن کہا تھا بھائی، وہ چانن تو یہ چل جاتا ہے اس سے جنریٹر سے، لیکن اے سی نہیں چلتا، چھوٹا جنریٹر ہے ہمارے دفتر کا. تو بہرحال تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ تقریر جس طرح، جلسے جس طرح تحریک عدم اعتماد کا متبادل نہیں تھے، اسی طرح روزانہ کا ویلاگ، عدالتوں میں چلنے والے توشہ خانہ کیس، نیب میں زیر تفتیش القادر ٹرسٹ کیس، اور پھر جے آئی ٹیز میں 9 مئی کے واقعات پر ہونے والی تفتیش تحقیقات کا متبادل نہیں ہو سکتے. تو لہٰذا عمران خان صاحب ایک پروپیگنڈا تو کر سکتے ہیں، جس کو لوگ بیانیہ کہتے ہیں، میں اس کو بیانیہ بھی نہیں مانتا. پروپیگنڈا تو کر سکتے ہیں، دھمکا تو سکتے ہیں سسٹم کو، لیکن لیگلی وہ قانونی طور پر وہ جنگ عمران خان صاحب ہار جائیں گے، ہارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اس لیے جے آئی ٹی کے اندر کہہ کہ جی میں واپس آ رہا ہوں، میں دیکھتا ہوں آپ لوگوں کو. جیو کے احمد فراز رپورٹ کر رہے ہیں، کیونکہ میں نے کل یہ ویڈیو کی تھی، عمران خان کا نیا چورن کے تھمبنیل کے ساتھ میری ویڈیو پڑی ہے. وہ چورن یہ ہے کہ جی 15 ماہ بعد میں واپس آ رہا ہوں. تو میں نے اس میں گزارشات یہ رکھی تھیں کہ کیا عمران خان صاحب یہ کس کس کو متاثر کرنے کے لیے اور کس کس پر اثر انداز ہونے کے لیے اور کس کس کو خوفزدہ کرنے کے لیے 15 ماہ بعد دوبارہ آنے کی بات کر رہے ہیں، ابھی سے پروپیگنڈا کر رہے ہیں. ظاہر ہے الیکشن کی طرف ملک جا رہا ہے، انتخابات کی طرف ملک جا رہا ہے، تو عمران خان پورے سسٹم کو کہہ رہے ہیں کہ میں نے آگے کسی کو چھوڑنا نہیں ہے، یہ وہ کر رہے ہیں. تو جو رپورٹ ہے میں ایز اٹ از پڑھ دیتا ہوں. اچھا، یہ میں اس لیے کہ میں نے یہ بات پہلے کی ہے، تو لہٰذا مجھے یہ جو، اور عمران خان صاحب کو میں نے کہا تھا کہ پریڈکٹیبل ہے. عمران خان صاحب کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے کہ جن کو آپ نہ پریڈکٹ کر سکیں کہ وہ کل کیا کریں گے. میں نے کہا کہ عمران خان صاحب انتخابات، اب جیسے ملک انتخابات کی طرف جائے گا، عمران خان صاحب دوڑ لگا دیں گے کہ میں انتخابات نہ کروائیں. حالانکہ ان کو انتخابات میں شاید لڑنے بھی نہ دیے جائیں انتخابات، لیکن بہرحال جو کہہ رہے ہیں کہ انتخابات کروائیں، جنہوں نے کل چیلنج کیا پرسوں کہ نواز شریف جو حلقہ کہیں میں اس حلقے میں نواز شریف کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہوں، میرے سامنے مقابلہ کریں میرا، میں اپنی کیمپین بھی نہیں کروں گا، نواز شریف صاحب آ جائیں میرے سامنے. وہ اس لیے کہ پتہ ہے عمران خان صاحب کو کہ ان کو انتخابات نہیں لڑنے دیے جائیں گے. لہذا میں نے کہا تھا کہ جی عمران خان صاحب ہو سکتا ہے کہ اب انتخابات ڈیلے کرنے کا مطالبہ کریں، جو عمران خان صاحب آئین کی بات کر رہے تھے. رپورٹ کر رہے ہیں ذرائع سے احمد فراز، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان سے جے آئی ٹی نے کہا تھا کہ جی ہم آپ سے صرف پروفیشنل سوالات کریں گے، یعنی اس معاملے کے متعلق جو کچھ 9 مئی کو ہوا اس کے متعلق. عمران خان سے پوچھا گیا کہ 9 مئی کو جو کچھ ہوا کیا پلاننگ تھا یا اتفاق تھی. اس پر عمران خان نے جواب دیا کہ پلاننگ کہیں اور سے ہوئی، اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے لوگ کینٹونمنٹ میں کیوں گئے تھے. اس پر عمران خان نے کہا کہ جب کمانڈوز مجھے گرفتار کریں گے تو لوگوں نے وہیں جانا تھا. یہ جو خطاب میں بھی کہا اس پر میں آتا ہوں. پھر جے آئی ٹی کی جانب سے کہا گیا کہ آپ کے پاس ثبوت، جے آئی ٹی نے عمران خان صاحب کو کہا کہ جی آپ کے پاس ثبوت ہیں، ہمارے پاس ثبوت ہیں آپ کے خلاف کہ آپ نے لوگوں کو مشتعل کیا ہے، لوگوں کو اکسایا ہے. تو اس پر ان کا کہنا تھا کہ سب لوگ اپنی مرضی سے ان مقامات پر گئے، اس دن جو ہوا ایک سازش تھی. اچھا، اگلی جو چیز ہے وہ یہ کہ عمران خان صاحب کو تصاویر اور ویڈیوز بھی دکھائیں گئیں لوگوں کی جو عمران خان صاحب کی پارٹی کے تھے. تو انہوں نے کہا کہ جی یہ میرے لوگ نہیں ہیں، میں ان کو نہیں جانتا. لیکن ساتھ ہی عمران خان نے کہا کہ جی میں واپس آؤں گا اور آپ کو اپنی ان تمام کارروائیوں کا جواب دینا ہوگا.
اب یہ ہے وہ دھمکی عمران خان صاحب نے دی ہے بڑے طریقے سے کہ جی آپ کو ان تمام کارروائیوں کا جواب دینا ہوگا۔ میں نے پہلے بھی کہا کہ پہلی بار نہیں ہے، پہلے بھی عمران خان صاحب یہ کرتے رہے، پروپیگنڈا، دھمکیاں، لوگوں کو خوفزدہ کرنا، پھر اس میں کچھ لوگ عمران خان صاحب کی محبت میں مبتلا ہو کے ابھی تک عمران خان صاحب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور کافی سارے ایسے لوگ ہیں جو لالچ اور خوف میں عمران خان صاحب کے ساتھ جڑے ہیں۔ عمران خان صاحب دعویٰ کرتے ہیں کہ جی 80% عوام میرے ساتھ ہے۔ بھائی 80% عوام، پورا پنجاب آپ کے ساتھ نہیں ہے، یعنی پنجاب سارا کا سارا، سندھ تو بالکل بھی آپ کے ساتھ نہیں، وہاں تو آپ بالکل فارغ ہو گئے، کے پی کے میں یقیناً آپ ایک بڑی پارٹی کے طور پر ابھی بھی موجود ہیں، پنجاب اسپلٹ ہوگا تو یہ کچھ 20-25% جو ہے وہ آپ کا ہو سکتا ہے، 80%، یعنی ایک صوبے میں، پنجاب میں، اور کے پی کے ظاہر تیسرا نمبر صوبہ ہے تو لیکن بہرحال خواب دیکھنے میں یا اتنے بڑے دعوے کرنے میں عمران خان صاحب یہ وہی ہے نا جنہوں نے کہا تھا کہ جی میں آؤں گا اور 90 دن کے اندر اندر کرپشن ختم کر دوں گا۔ تو اب دیکھیں کس طرح پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ 9 مئی کے واقعات جب اپنا کل جے آئی ٹی سے آ کر پھر جب انہوں نے کوئی 10 بجے جب ولاگ شروع کیا تو اس میں جے آئی ٹی کے اندر جو باتیں رکھنی تھی وہ باہر آ کر بتا دی، ساری کی ساری وہی پروپیگنڈا جو پرانا عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے یہ سارا کچھ سازش تھا، اور سپریم کورٹ نے بھی میری جو گرفتاری ہے، میری اس گرفتاری کو غیر قانونی قرار دیا ہے۔ اچھا، سپریم کورٹ نے گرفتاری کو تو بے شک غیر قانونی قرار دیا ہے، لیکن سپریم کورٹ، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی گرفتاری تو غیر قانونی تھی، تو اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ 9 مئی کے واقعات سپریم کورٹ کے فیصلے کی وجہ سے ان واقعات پر کسی قسم کا ایکشن نہیں ہوگا، وہ ہوگا۔ وہ کہتے ہیں جی یہ سازش تھی، جب جج سارے معاملات پر بیٹھیں گے تو دونوں فریقین کا موقف سنیں گے، دونوں فریقین کا موقف بھی سنیں گے اور ثبوت بھی دیکھیں گے۔ جب جج صاحبان بیٹھیں گے تو پھر وہ آڈیوز ویڈیوز جو آپ کے لوگوں نے کی سامنے آئی ہیں، آپ کی وہ تقریریں جو آپ کرتے رہے، اور پھر یہ والی تقریر جو آپ نے کی، ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ جی میرے خلاف سازش تھی، یہ جلاؤ گھیراؤ میرے لوگوں نے نہیں کیا، پھر پوچھتے ہیں کہ جی کہتے ہیں کہ جی مجھ سے جے آئی ٹی میں پوچھا گیا کہ آپ لوگ کینٹونمنٹ میں کیوں گئے تھے، تو کہتے ہیں وہ عمران، یہ تو ذرائع سے خبر ہے نا احمد فراز کی، لیکن جو عمران خان صاحب نے خود ولاگ میں کہا کہ جی مجھے کہا گیا کہ جی آپ کے لوگ کیوں گئے کینٹونمنٹ میں اور جی ایچ کیو، تو میں نے کہا کہ جی جب مجھے رینجرز گرفتار کریں گے، جب مجھے فوجی گرفتار کریں گے، کمانڈوز گرفتار کریں گے، تو پھر میرے لوگ کینٹونمنٹ میں نہیں جاتے اور جی ایچ کیو نہ جاتے اور کدھر جاتے، اور بتائیں مجھے کہ جی ایچ کیو اور کینٹونمنٹ میں جا کر احتجاج کرنا کیوں غیر قانونی ہے۔ کہتے جی میں نے ڈرٹی ہیری کہا کہ مجھے قتل کرنا چاہتا ہے، اس نے مجھ پہ حملہ کروایا تو مجھے غدار کہا گیا۔ اب سوال اٹھاتے ہیں کہ سی سی ٹی وی فوٹیجز کدھر ہیں جلاؤ گھیراؤ کی؟ بھائی جلاؤ گھیراؤ کی فوٹیجز سی سی ٹی وی جہاں پر بھی ہوں، آپ کے لوگوں نے خود ویڈیو بنا کر انقلاب آ گیا، لوگوں یہ دیکھو آ جاؤ، عمران خان کو ہم واپس لا رہے ہیں، انقلاب ہو گیا، یہ ہو گیا۔ 10 مئی کو پلاننگ کے تحت تو عمران خان کو واقعی کاندھوں پر بٹھا کر اگر پاکستان کے اقتدار میں بٹھانا تھا، یہ منصوبہ تھا بغاوت کا۔ تو سی سی ٹی وی فوٹیجز کی تو اب وہ پیچھے رہ جاتا ہے نا معاملہ، جب خود جو لوگ کر رہے ہیں خود ویڈیوز بنا کر شیئر کر رہے تھے۔ اس وقت کئی ایسے لوگ اس دن مجھے ملے پی ٹی آئی کے جنہوں نے کہا یہ دیکھیں اب انقلاب آ گیا ہے، اب یہ نہیں رک سکتے، اب یہ لوگ نہیں رکیں گے۔ تو عجیب و غریب قسم کا نا عمران خان صاحب کے، اب اس میں ظاہر ہے خان صاحب کے پاس دلیل نہیں ہے اپنے ان معاملات کو سلجھانے کے لیے اور قانون سے بچنے کے لیے، لہٰذا ایک ہی چیز رہ جاتی ہے جو ڈان کے پاس ہوتی ہے، وہ ہے دھمکی۔ اب لوگ سامنے آئیں گے، پرویز خٹک کے متعلق خبریں ہیں کہ وہ اب بڑے ثبوتوں کے ساتھ کوئی پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں، میں اگلے ولاگ میں اس پر بات کروں گا۔ لیکن تکلیف اور دکھ عمران خان صاحب آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو پاکستان میں جو طاقتور لوگ ہیں، یعنی فوج، آرمی چیف، وہ میرے ساتھ بیٹھیں، مجھ سے سنیں، مجھ سے سمجھیں کہ آپ لوگ آصف زرداری اور نواز شریف کو غلط دے کر آ گئے ہو۔ مجھے تو جنرل مشرف نے بتایا تھا کہ یہ کرپٹ ہیں، مجھے تو جنرل امجد جو نیب کے چیئرمین تھے مشرف کے دور میں، انہوں نے بتایا تھا کرپٹ ہیں، مجھے تو جنرل باجوہ نے بتایا تھا کہ کرپٹ ہیں۔ تو کرپٹوں کو جب آپ لے کر آ گئے تو کیا ٹھیکہ میں نے اٹھایا ہوا ہے کہ روزانہ عمران خان ہی برداشت کرے؟ تو خان صاحب جو ہیں وہ جو میں نے
کل کے ولاگ میں بات کی تھی کہ وہ اب خوفزدہ کریں گے سسٹم کو، وہ کرنا شروع ہو گئے، لیکن نہیں ہوگا سسٹم خوفزدہ۔ پہلے واقعی لوگوں کو تھا کہ دوبارہ عمران خان صاحب اقتدار میں آئیں گے، لیکن اب اس کے امکانات بہت کم ہیں۔ وجہ یہ نہیں ہے کہ سیاسی طور پر کوئی چیز ممکن نہیں ہوتی، وجہ یہ ہے کہ جو طریقہ کار ہے، ججوں کو دھمکاؤ، 18 مارچ کو جلوس لے جا کر اینٹ سے اینٹ بجا دو، لاہور ہائی کورٹ میں اگر آپ اپنی ضمانت کے لیے جاؤ تو عدالت کے در و دیوار پر سینکڑوں لوگوں کو چڑھا کر وہاں پہنچو، پھر عدالت اگر اریسٹ وارنٹ بھیجے تو پولیس کی ایسی تیسی پھیر دو۔ یہ جو طریقہ کار ہے، یہ طریقہ کار عمران خان صاحب کو اب آگے بڑھنے نہیں دے گا۔ عمران خان صاحب جتنا بند گلی میں چلے گئے، یہ بند گلی مزید تنگ ہوگی، اور جب گلی تنگ ہوتی ہے اور جب اس میں روشنی بھی نہ آئے، ہوا بھی نہ آئے، تو پھر سوچیں انجام کیا ہوتا ہے۔ وہ کال کوٹھڑی سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔